مگر یہ کہ دل کر رہا ہے کہ کچھ دیر آپ کو غدیر میں رکھوں. جی نبی مکرم نے میدان میں، غدیر کے میدان میں فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کون تھے جو آگے چلے گئے تھے. مجھے اپنے دو مصرے یاد آ رہے ہیں. ایک کلام میں دو مصرے ہو گئے تھے کہ یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، یوں بھی نبی کے آگے چلے حج گزار لوگ، کیونکہ نہیں تھے مالک اشتر غدیر میں. تو یہ فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. اور سرکار نے میدان غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور جب اعلان ہو گیا تو 200 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، 200 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے مولا علی کی شان میں فی البدیع قصیدے کہے. ہاں، یہ میدان غدیر تھا یا جشن ولایت علی؟ جشن ولایت علی مولا نبی نے سجایا اور صحابہ نے منایا. صحابہ کرام نے جشن ولایت مولا علی ایسے سجا کر، آپ تو بھائی 4 شاعروں کے بعد تھکنے لگ جاتے ہیں نا. آصف بھائی اتنی بڑی لمبی محفل کر لی، اتنی بڑی مجلس ہو گئی بھائی، 2 گھنٹے میں ہو جانے. وہاں 200 صحابہ نے قصیدے کہے ہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ علی کو علی کا قصیدہ سنائے. ہر صحابی چاہتا تھا کہ نبی کی نگاہوں کا تارا بنے، اور نبی کی نگاہوں کا تارا تو جب بنے کہ جب نبی کے سامنے علی کے فضائل سنائے. تو مجھے یہاں علامہ طالب جوہری اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑا مضبوط ایک نام بر صغیر کا ہم سے رخصت ہو گیا، ان کا جملہ مجھے یاد آ گیا. جوہری صاحب فرمانے لگے کہ تم من کن تو مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. مولا کے 23 معنی نہیں، 223 معنی کر لو. جوہری صاحب کا جملہ دے رہا ہوں. وہ فرمان لگے کہ مولا کے 23 معنی، یہ معنی نہیں وہ معنی مراد ہے. اور یہ معنی کب کہا تھا نبی نے؟ یہ کب کہا ہے جو شیعہ کہتے ہیں تم 23 معنی بنا لو، 23 نہیں 223 معنی بنا لو. تم مولا کے 223 معنی بنا لو. مبارکباد کے کتنے معنی ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا. جو صحابہ کرام نے، جو بڑے بڑے نام شخصیات نے مبارکباد دی، اس کے کتنے معنی ہیں؟ جو مولا علی کو مبارکباد دی، اصبحتا کیا بخن لکا یا ابن ابی طالب، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، تم میرے اور ہر مومن مومنہ کے مولا ہو گئے. اس مبارکباد کے کتنے مطلب ہیں؟ کتنے مطلب نکلتے ہیں ایک مطلب کے علاوہ؟ تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح اس نور کی اتباع ہو جو نور نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. کسوٹی اور پیمانہ اس نور کی اتباع ہے، وہ نور مولا علی کا وجود. اور شاید یوں بھی حضرت نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور کے حصے ہیں. شاید یوں بھی نبی نے فرمایا کہ تم مجھے اور علی کو ملاؤ گے، ساتھ تصور میں رکھو گے تو تمہارا دین مکمل ہوگا. ورنہ یا علی انا اقاتل علی التنزیل، میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہوں. سرکار فرما رہے ہیں وانت تقاتل علی التاویل، اور تم اے علی تاویل کی بنیاد پر جہاد کرو گے. جی، تاویل قرآن اور تنزیل قرآن. ظاہری طور پر جو کلمہ پڑھ لے گا میری اس سے جنگ نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لے تمہاری بھی اس سے جنگ نہ ہو. اس لیے کہ تعویل کے مطابق تو آپ گہرائی، یعنی میں لفظوں کو یوں کہوں کہ میں تو شکل دیکھ کر اسلام مان لوں گا، تم دل میں اتر کے اسلام دیکھو گے. لہذا مولا کائنات کے جو جتنے بھی جہاد ہیں وہ سب نبی کے بتائے ہوئے، نبی کے بعد جتنے جہاد مولا کے ہوئے. بڑے آرام سے کہہ دیجئے کہ صفین کے اندر، جمل کے اندر، نہروان کے اندر کون تھا کون نہیں تھا، لیکن کم سے کم نہروان میں تو سارے مسلمان مانتے ہیں نا کہ جو علی سے لڑنے آئے وہ مسلمان نہیں رہے. جو علی سے لڑنے آئے، جنہوں نے علی مولا کے خلاف تلوار چلائی، نہروان میں تو سب مانتے ہیں نا. تھوڑا سا میں ایک درد کے ساتھ کہوں کہ وہ نہروان والے اگر شام والے کے دشمن نہ ہوتے نا تو وہ بھی مسلمان ہوتے.
وہ اس لیے کافر ہو گئے، وہ اس لیے مسلمان نہیں رہے کیونکہ وہ شام والے کے بھی مخالف تھے۔ نہیں گئی میری بات؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یا اللہ، اللہم صلی علی محمد میں جہاں تک آؤں نا آپ بھی وہیں تک آئیے، کیونکہ میں اس کا ذمہ دار ہوں جہاں تک میں خود آ رہا ہوں۔ توجہ ہے حضرت کی، تھوڑی سی بات آگے جائے تو بات بہت روشن ہے کہ مولا علی، اللہ چاہتا یہ ہے، میں اپنے اصلی مضمون پر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ سب علی کے دروازے پر آ جائے، کوئی علی سے دور نہ رہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ کیوں چاہتا ہے اللہ ایسا؟ ایک دلیل نہیں ہے، لاکھوں دلیلیں ہیں کہ اللہ سب کو مولائی دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ سب کو مولائی ہونے میں شدید یعنی شیعہ ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ سب کو بالآخر اس دروازے پر آنا ہے، آج نہیں کل سب یہیں آئیں گے، کچھ اختیار سے، کچھ اجبار سے، کچھ مجبوراً آئیں گے، کچھ اختیاراً آئیں گے۔ حجاج ابن یوسف لعین کا دربار ہے، کہنے لگا ایک آیت نے میری کمر توڑ دی ہے، دلیل دے رہا ہوں کہ سب کو یہیں آنا ہے۔ کہنے لگا ایک آیت نے میری کمر توڑ دی ہے، جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا جی وہ کون سی آیت ہے؟ کہا یہ سورہ نساء کی آیت، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو کے مرے گا اور اس کے مومن ہونے پر گواہی دی جائے گی۔ کہنے لگا یہ روزانہ یہودی مر رہے ہیں، یہ روزانہ عیسائی مر رہے ہیں، اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب مومن ہوئے بغیر مریں گے نہیں، تو یہ تو عیسائی روزانہ خبر آتی ہے فلاں محلے کے 4 عیسائی ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، وہ یہودی جو تھے وہ بھی مر گئے، تو کہنے لگا یہ تو اکثر ان کے مرنے کی خبریں آتی ہیں اور قرآن تو کہہ رہا ہے یہ مومن ہوئے بغیر مریں گے نہیں، تو اس آیت نے میری کمر توڑ دی ہے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ابن حوشب۔ اچھا ابن حوشب کون ہے؟ روایت پوری ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا، جس پر اندازہ یہ بھی کیا جائے کہ ہر دربار میں بیٹھا ہوا درباری نہیں ہوتا۔ خبردار میرے بچوں جوانوں، آپ سے کہہ رہا ہوں جلدی فیصلے مت لیا کرو۔ ہر دربار میں بیٹھا ہوا، حتیٰ دربار شام میں مصائب نہیں پڑھ رہا، یہ جو زید ابن ارقم، باقاعدہ ہمارے ہاں ان کے نام کے اسکول بھی بنے ہوئے ہیں ہمارے بھائیوں نے، زید ابن ارقم شام میں یزید کے دربار میں بیٹھے تھے، صحابی ہیں یہ، اور انہوں نے امام حسین کا جب سر آیا ہے تو کھڑے ہو کر احتجاج کرنا شروع کیا، انہیں کوڑے مار کر دربار سے یزید نے نکلوایا اور ان زخموں کی تاب نہ لا کر یہ شہید ہو گئے۔ تو دربار میں آنا دلیل نہیں ہے کہ یہ درباری ہے۔ کیا معلوم دربار میں کس غرض سے، کس ہدف، کس مقصد کے تحت گئے ہوں، پیغام پہنچانے گئے ہوں، دفاع کرنے گئے ہوں، وہاں حمایت کرنے گئے ہوں، تو ہمیشہ فوراً رائے نہ دیا کریں ان لوگوں کے لیے جو کوئی آپ کا، سب ایک جیسے نہیں ہے، نیتوں کا مسئلہ ہے، نیتوں کا مسئلہ ہے، خمیر کا مسئلہ ہے، خون کا مسئلہ ہے، خاندانی پس منظر کو دیکھا کرو، جلدی فیصلے نہ لیا کرو۔ حجاج کہنے لگا اس آیت نے میری کمر توڑ دی ہے کہ ہر اہل کتاب، قرآن کہہ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے مومن ہو کے مریں گے، یہ تو مومن ہو کے نہیں مر رہے۔ تو وہاں ابن حوشب نے آواز دے کر کہا کہ جان کی امان ہو تو کچھ کہوں؟ اس نے کہا امان ہے۔ کہا حضور امیر، یہ آیت تو آخری زمانے کی آیت ہے جب حضرت مہدی ظہور کریں گے اور حضرت مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، تو دنیا کا کوئی یہودی اور عیسائی رہے گا نہیں کہ جو مومن نہ ہو جائے۔ کہنے لگا بھائی بات بڑے پتے کی ہے، بات بڑے کام کی ہے، مگر یہ لائے کہاں سے ہو؟ اتنی سنگین بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ تم یہ بات کہاں سے لے کر آ گئے؟ اس نے کہا پھر مجھے جان کی امان چاہیے، آپ مجھے کچھ کہیں گے نہیں اگر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کس نے بتایا ہے؟ تو کہنے لگا امان ہے۔ کہا یہ محمد باقر نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں امام محمد باقر پر۔ سب کو آنا ہے مولا علی کے دروازے پر، حتیٰ یہودی اور عیسائی بھی حضرت امام مہدی کی وجہ سے مولا علی کے دروازے پر آئیں گے۔ یہ تقدیر ہے مسلمانوں کی، یہ تقدیر ہے انسانوں کی، یہ کل ہونا ہے سب کے ساتھ۔ اب یہ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ سوال، یہ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ دیر ہونے کے کچھ سبب ہیں، میں سماجیات کے اوپر اور معاشرتی جو الجھنیں ہیں ان کے اوپر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ دیر کیوں ہو رہی ہے مولا علی تک آنے میں؟ سب سے پہلا سبب بتا دوں، سب سے پہلا سبب یا سب سے اہم سبب، تھوڑی دیر کے لیے جسے برا لگے وہ اپنے کان میں روئی ڈال لے، سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب خود شیعہ ہیں۔
میں نے تو پہلے کہہ دیا، نہیں سنی ہے جسے برا لگے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب خود مولا علی کے چاہنے والے ہیں جو علی تک آنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے جب یہ انجینئر صاحب کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، جب وہ مفتی صاحب کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، جب وہ ہمدرد صاحب کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، جب فلاں صاحب کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، تو یہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے۔ بہت ساری چیزیں عزیزان گرامی ایسی ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا اس مائک سے، یعنی جو جس درد کے تحت بول رہا ہوں وہی درد مجھے روک رہا ہے کہ نہ بولوں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ جی بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے، خود بیریئر بن رہے ہیں اپنے کاموں میں۔ کیوں ایسا ہے؟ کون کون سے پوائنٹ ہیں جنہیں ٹھیک کرنا ہے؟ وہ پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ کبھی نجی گفتگو میں عرض کروں آپ۔ جی خود بھی تو سوچ سکتا ہوں نا، اگر میرا یہ بچہ، میں ان جوانوں سے تو بات کر سکتا ہوں نا، جو زیادہ سمجھدار ہے وہ مجھے نہ سمجھ لے، مگر ان بچوں سے تو میں بات کر سکتا ہوں نا۔ ان جوانوں بچوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک پوائنٹ خود سوچو کہ وہ یہ والا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کو اہل بیت تک آنے میں اچھا کردار ادا نہیں کر پا رہا، یعنی میرے اس کام کی وجہ سے وہ اب تک ادھر نہیں آیا ہے۔ ہر شخص خود سوچے، شاید ایک ایک پوائنٹ ہر ایک سوچنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی یہ والا کام میں اگر کر لوں تو شاید بہتری آ جائے، یہ والا کام چھوڑ دوں تو شاید بہتری آ جائے۔ ایک بات تو کر دیتا ہوں نا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے برائی اور بڑھ جائے۔